کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے ایک ایسی پاکیزہ لڑکی کو چن لیا تھا جس نے نہ کبھی کسی مرد کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی کسی مرد نے اسے چھوا، لیکن اس کے بطن سے اللہ نے ایک عظیم نبی کو پیدا فرمایا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ آج کا یہ واقعہ اگر دل لگا کر سن لیا تو شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ کا دل اللہ کی طرف جھک جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نیک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنا تھا، لیکن حنا ایک نیک عورت تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت رنجیدہ رہتی تھی۔ ایک دن حضرت حنا نے دل سے دعا مانگی، اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اسے تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب حضرت حنا کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کی نظر مانی تھی، لیکن تو نے مجھے لڑکی عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، لڑکا اور لڑکی برابر نہیں، اور میں نے اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ اسی بچی کا نام رکھا گیا مریم، جس کے معنی ہے عابدہ، عبادت گزار عورت۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے، مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات عبادت میں مصروف رہتی۔ نماز، ذکر، روزہ اور اللہ سے تعلق۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت شرم و حیا والی تھی، کسی غیر مرد سے بات تک نہ کرتی۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں تھی کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی اور کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں؟ فرشتے نے کہا، یہ تیرے رب کے لیے آسان ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ لوگوں سے دور ہو کر ایک ویران جگہ چلی گئی، وہاں درد ذہ شروع ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔
اللہ نے نیچے سے آواز دی، غم نہ کر، تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلا، تجھے تازہ کھجور ملیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر قوم کے پاس آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، تو نے تو بڑا برا کام کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی سے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ بولے، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور یہ کلمات کہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا